يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آج ہمارا عنوان ہے میانہ روی. اسلامی ہدایات کی روشنی میں درمیانی زندگی گزارنے کا معنی مفہوم کیا ہے، اور اسلام ایک اسلامی معاشرے میں رہنے والے انسان کو کس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. اس بات کے تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے کچھ ہدایتیں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح زندگی سے رکھیں گے. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العزت آسانی اور سختی اس کے درمیان کی بات کر رہا ہے. اللہ رب العزت آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان دو انتہاؤں میں پھنسا ہوا ہے. بعض لوگ ہیں انتہا پسندی کا شکار ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو نہایت ہی لاؤبالی پن سے زندگی گزار رہے ہیں. جو ان کے سر ذمہ داریاں ہیں، واجبات ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، کسی کی ان کو پرواہ نہیں ہے. ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. اور بعض لوگ کسی ایک پہلو کو لے کر انتہا پسندی کا شکار ہیں. اگر دنیا کمانے پر لگے ہوئے ہیں تو دنیا ہی دنیا ان کی نظروں میں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. اور اگر آخرت کی بعض لوگوں کو فکر ہے تو آخرت ہی کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی ان کو فکر نہیں. اسلام کا راستہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ کا راستہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان چیز قبول فرمائی. ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین شیئین الا اختار ایسرہما. رسول اکرم کی ساری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی بھی طرح کی انتہا پسندی کو پسند نہیں کیا. انتہا پسندی جذبات کی، عبادات کی، تعلقات کی، محبت کی، نفرت کی، کسی بھی طرح کی انتہا پسندی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے محمود نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس سے دور رہنا ضروری ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی جو عبادات میں محض اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کسی انتہا پسندی کا شکار ہو رہے تھے اجازت نہیں دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس بخاری و مسلم کی روایت، صحابہ کرام میں کے کچھ لوگ آئے. آپ موجود نہیں تھے گھر پہ. کس لیے آئے؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ دن و رات میں رسول اکرم کتنی عبادت کرتے ہیں. ازواج مطہرات نے بتلایا کہ آپ کے معمولات شب و روز یہ ہیں، دن میں اتنی عبادت کرتے ہیں، رات کو اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی دیر سوتے ہیں، اتنی دیر گھر کا کام کرتے ہیں، اتنی دیر یہ کرتے ہیں. سن لیا انہوں نے. تفصیلات سننے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ارے ہمیں کیا لینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس بارے میں ہم کیسے آپ کی ریس کر سکتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ آج کے بعد سے ہر دن روزہ رکھوں گا. دوسرے صاحب کہنے لگے کہ رات بھر نماز پڑھوں گا. تیسرے صاحب نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، کیونکہ یہی اللہ رب العزت کی عبادت سے روکتے ہیں. اعلان کیا اور چلے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ کے کچھ صحابہ آئے تھے، آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا،
دن و رات میں آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ ہم نے بتلایا فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، ان لوگوں کی باتوں سے ایسا لگا کہ انہوں نے آپ کے دن و رات کی عبادات کے معمولات کو بہت ہی معمولی سمجھا، اور یہ کہنے لگے کہ آپ کو تو ضرورت نہیں عبادت کی، ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ اعلان کر کے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کو اچھا نہیں لگا، حکم دیا جمع کیا جائے سب لوگوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرایا صحابہ کرام کو، صرف انہی 3 کو نہیں اور لوگوں کو بھی، اور ان کے سامنے اعلان فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکن اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء۔ لوگو پہلے یہ بات اچھی طرح سے دھیان سے سن لو، تم میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا، مجھ سے زیادہ تقوی کی زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اس کے باوجود کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ ہے، میں الگ ہوں۔ میری سنت کو چھوڑ کر کوئی آدمی کسی انتہا پسندی کا شکار ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں رسول کا ہوں، رسول میرے ہیں، یہ اس کی خام خیالی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین ذرا غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام دنیا کی کسی بات کے خواہش مند نہیں تھے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہی اصل مقصود ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کو انتہا پسندی کے جذبے سے ادا کرنا، اس میں غلو کرنا، شریعت نے جن باتوں کی اجازت دی ہے ان کو نظر انداز کر دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کی سنت، آپ کے طریقے سے جدا ہو کر اپنے طور پر کسی چیز کو اچھا سمجھ کر کرنے لگ جانا، شریعت اس کی تائید نہیں کرتی، رسول اکرم اس کی اجازت نہیں دیتے، اور کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے من سے عبادتیں تراشے اور سمجھے کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ مجھ سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، شادی بیاہ بھی کر رکھی ہے میں نے، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ اب کوئی آدمی بیویوں کے حقوق ادا نہ کرے، اپنے بدن کا حق فراموش کر دے، اپنے جسم میں موجود اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو فراموش کر دے، ان کا حق نہ نبھائے، راتوں کو نہ سوئے، حق ادا نہیں کر رہا ہے آنکھوں کا، جسم کا، اجازت نہیں ہے اس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک حدیث میں جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے اور اس کو نقل فرمایا، آپ نے اعلان کیا ہلک المتنطعون، لوگوں یاد رکھو 3 بار فرمایا ہلک المتنطعون، انتہا پسندی کرنے والے ہلاک ہو گئے، باقی نہیں بچتے۔ عبادات، معاملات، دنیا، مال، متاع، بیوی، بچے، ان میں سے کسی چیز میں بھی انتہا پسندی اختیار کر لینا، بیوی کی محبت میں حد سے گزر جانا، ماں باپ کو فراموش کر دینا، ماں باپ کی محبت میں حد سے گزر جانا، بیوی کا خیال ہی نہ رکھنا، بچوں کی محبت میں حد سے گزر جانا، حق اور ناانصافی اور انصاف اور ظلم، ان تمام کو فراموش کر دینا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ درمیانی زندگی گزارو، تمام کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ رب العزت کا حق بھی ادا کرو۔
ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا مسجد کے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ کیسی رسی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ حضرت زینب کی رسی ہے، زینب کی رسی ہے۔ یہاں مسجد میں دو ستونوں کے درمیان اس رسی کا کیا کام ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، رات کو نماز پڑھتی ہیں اور نماز اس وقت تک پڑھتی رہتی ہیں جب تک کہ ان کو نیند نہ آنے لگے۔ اچھا پھر؟ اور جب نیند آنے لگتی ہے تو اس رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیتی ہیں، بال باندھ دیے اس سے۔ جب نیند آئے گی اور سر جھکے گا تو یہ رسی کھینچے گی، تکلیف ہوگی تاکہ نیند چلی جائے۔ اپنے آپ کو سونے نہیں دیتی، رات بھر عبادت میں مشغول رکھتی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید نہیں